السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال ذا شأن كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ سلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالخاتم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يحب المتقين۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی واضح و نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سرمایہ حیات ہے اور سرمایہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو جو قبول کرے گا وہ متقین کے قبول کرے گا۔ جس کے اعمال میں تقوی الہی پایا جائے گا اسی کے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ اعمال کی قبولیت کا پیمانہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقوی الہی ہے، یعنی جتنا خدا یاد رہے گا، جتنا خدا سے قربت ہوگی، جتنا یاد خدا میں کام ہوگا، ذکر خدا میں کام ہوگا، وہ قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی الہی پر ثابت قدم رکھے اور اپنی زندگی تقوی الہی کے زیر سایہ گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج 14 صفر ہے۔ 14 صفر شہادت محمد بن ابی بکر کی ہے۔ یہ خلیفہ اول کے بیٹے تھے، لیکن مولا علی علیہ السلام کے بہت چاہنے والے تھے اور مولا علی علیہ السلام بھی ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اور ان کی ماں جو اسماء بنت امیس ہیں یہ بھی مولا علی کے چاہنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو محمد ابن ابی بکر کی شہادت جو ہے 14 صفر کو ہے۔ یہ جو ہے علی کو حق کی خلافت پر جانتے تھے، یعنی جو غدیر میں پیغام سنا تھا اس پر یہ ثابت قدم تھے۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ خاندان اور شجرہ اور نسل جو ہے یہ اثر نہیں رکھتی، انسان کی ظرفیت اثر رکھتی ہے۔ انسان کا دل و دماغ پاک ہو، انسان اچھے اخلاق کا اور کھلے دل کا مظاہرہ کرے تو حق کو اختیار کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ چنانچہ انہی میں محمد بن ابی بکر کا بھی شمار ہوتا ہے کہ جو مولا کے اتنے چاہنے والے تھے، اور ان کی ماں اسماء بنت امیس بھی چاہنے والی تھی، یعنی کہ جس وقت مولا کو جو ہے لوگ علیہ السلام تو یہ اسماء بنت امیس بھی مولا کی چاہنے والی تھی۔ جب مولا کو لوگ پریشان کرنا چاہ رہے تھے تو اسماء نے جو ہے خبر پہنچوائی تھی کہ آپ کے خلاف یہ سازشیں چل رہی ہیں۔ تو مولا نے اسماء تک پیغام پہنچایا تھا کہ ہمیں سب معلوم ہے
لیکن جو ہوگا وہ خدا بہتر کرے گا۔ تو یہ دونوں لوگ چاہنے والے ہیں، اور انسان اگر ایمان پر ایمان ہو اور عمل کرنا چاہے تو اس کی بہترین مثال محمد ابن ابی بکر کی ہے۔ یعنی کہ ایک طرف بہن مولا علی سے لڑنے آئی ہے، لیکن یہ بہن کا ساتھ نہ دے کر مولا علی کا ساتھ دے رہے۔ کیوں؟ مولا علی امام حق ہے، یہ جو کہیں گے وہ سچ ہوگا اور حق ہوگا۔ چنانچہ جنگ جمل میں بھی مولا علی کے ساتھ ہیں، محمد ابن ابی بکر اپنی بہن کے ساتھ نہیں ہیں۔ جنگ صفین میں بھی مولا علی کے ساتھ ہیں، معاویہ کے لشکر میں نہیں ہیں، اور مولا علی کو حق خلافت مانتے ہیں، اپنے باپ کی خلافت کو نہیں مانتے تھے۔ یہ واقعہ، یہ کردار، یہ شخصیت یہ بتلاتی ہے، یہ میسج دیتی ہے کہ انسان اگر ایماندار ہو تو عمل کے میدان میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے ایماندار ہیں نہیں آگے بڑھ پاتے عمل کی منزل میں، خاندان آ جاتا ہے، رشتہ داری آ جاتی ہے، سماج آ جاتا ہے، لیکن محمد ابن ابی بکر نے جو ایمان رکھا تھا، برحق ایمان، الہی ایمان، رسول کا پہنچایا ہوا ایمان، اس پہ وہ ثابت رہے، اور انہوں نے مولا علی کو حق کے خلافت پر جانا ہے اور انہی کو مانا ہے، اور ہر میدان میں مولا علی کا ساتھ دیا ہے، مولا علی کے ساتھ رہے۔ اور مولا علی نے ان کو مصر کا گورنر بنایا تھا۔ ان کو جو ہے دشمنوں نے محبت علی میں جو ہے مارا ہے۔ معاویہ نے جہاں عائشہ کو مارا ہے، وہی محمد ابن ابی بکر کو بھی اس نے شہید کروایا ہے، اور یہ شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں ڈال کر جلوایا ہے۔ یعنی اتنی دشمنی کہ تمہیں کس کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ لیکن انسان جو راہ خدا پہ چلتا ہے، راہ اہل بیت پہ چلتا ہے، وہ مطمئن رہتا ہے کہ یہ اذیتیں، دنیا کی اذیتیں زیادہ دیر پا نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ جو ہے مولا کے ساتھ رہے اور مولا کے وفادار رہے، اور مولا انہیں بہت چاہتے تھے۔ 15 صفر جو ہے وہ رسول اللہ کی بیماری شروع ہوئی۔ 28 صفر کو رسول اللہ کی کیا ہے؟ شہادت ہے۔ تو 15 صفر سے بیماری شروع ہوئی ہے۔ یہ بیماری کس چیز کی تھی؟ یہ بیماری کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کو جو ہے زن یہودیہ نے، یہودی عورت نے، اسے پتہ چلا تھی کہ رسول اللہ کو گوشت بہت زیادہ پسند ہے، تو اس نے گوشت میں زہر ملا کر پکایا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں دیا، اور جو یہ خیبر کے واقعے کے بعد کا ہے، تو وہ اثر کے ذریعے ہی رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو 15 تاریخ سے جو ہے رسول کی بیماری شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد 28 صفر کو جو ہے رسول اللہ کی شہادت واقع ہوئی۔ 17 صفر جو ہے ایک روایت کی بنا پر شہادت امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ آخر صفر بھی کہا جاتا ہے اور 23 ذی القعدہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال مناسبت کے اعتبار سے تھا، اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ 18 صفر کو جو ہے شہادت اویس قرنی ہے، جو جنگ صفین میں ہوئی ہے۔ اویس قرنی ایک ایسے صحابی رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن صحابی مانے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہی عمل کی وجہ سے، وہی ایمان کی وجہ سے، وہی عقیدے کی وجہ سے۔ یہ رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، زندگی میں زیارت تو نہیں کر سکے لیکن چاہنے والے تھے۔ دور رہ کر بھی انسان رسول اور آل رسول کے راہ پہ ثابت رہ سکتا ہے۔ جیسے ہم لوگ مدینے میں تو نہیں ہیں، کربلا میں نہیں ہیں، نجف میں نہیں ہیں، لیکن دور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جناب اویس قرنی نے بھی مدینے میں زندگی نہیں گزاری ہے، قرن میں، یمن میں ان کی رہائش تھی، اور دل تو بہت چاہتا تھا کہ زیارت رسول کریں، اور اپنی ماں سے انہوں نے اجازت بھی لی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، والدین کی خدمت کرنا اسلام میں بہت اہم فریضہ بیان کیا گیا ہے۔ خدا ان بچوں کو اور زیادہ کامیابی دے جو اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بڑی دولت ہے جسے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے
یہ اللہ نے جو ہے ہمیں والدین کی خدمت کا جذبہ دیا ہے۔ تو جناب ویسے کرنی اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ ہمارے دل میں تمنا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کو جائیں۔ تو جناب ویسے کرنی کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ تم ہی ہماری خدمت کر سکتے ہو اور کوئی نہیں ہے، لیکن اگر تمہارا جذبہ ہے تو اتنی اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ اور زیارت کر کے آ جاؤ، رکنا نہیں ہے۔ اتنا موقع بھی ان کے لیے بہت تھا۔ وہ آئے اور جب مدینے پہنچے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ مدینے میں نہیں ہیں، لہذا اپنی ماں سے جو وعدہ کر کے آئے تھے ناکے سے نہیں اترے، ناکا موڑا اور واپس آ گئے۔ جب رسول اللہ آئے تو لوگوں نے بتلایا کہ یا رسول اللہ ایسا بندہ آیا تھا زیارت کرنے کے لیے لیکن انتظار نہیں کیا، رکا نہیں، چلا گیا۔ یہ لوگ شکایت کر رہے تھے، رسول اللہ نے اس کے قصیدے پڑھے، کہا جس راہ سے آیا ہے اس راہ سے ہمیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی کہ ویسے کرنی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس راہ سے آیا ہے اس راہ سے ہمیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کیونکہ ماں کے فرمان پہ چلا ہے، ماں نے جو کہا ہے اسی راہ پہ چلا ہے، تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول اللہ نے ان کو جو ہے نفس الرحمن کے نام سے یاد کیا، یہ لقب دیا ہے نفس الرحمن، یعنی اللہ کا نفس ہے۔ انسان اگر اپنے نفس پر، اپنے خواہشات پر، اپنے جذبات پر اسلام کو نافذ کر لے، ہم اپنے خواہشات پہ کیا کرتے ہیں؟ جو سماج چاہتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہی، لیکن اسی خواہشات پہ اگر قرآن اور اہل بیت کو نافذ کر لیں کہ ہمارا قرآن کیا چاہتا ہے، ہمارے اہل بیت کیا چاہتے ہیں، تو یہ انسان نفس الرحمن بن جائے گا۔ جیسے ویسے کرنی نے کیا کہ دل تو بہت چاہتا تھا، مدینے آئے بھی لیکن رکے نہیں، ماں سے جو وعدہ کیا تھا واپس پلٹ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ نفس الرحمن ہے، جس راہ سے آئے ہیں اس راہ سے ہمیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ جو ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے جنگ صفین میں۔ مولا کا لشکر پورا تیار ہو چکا تھا، سب کو مولا پرچم بانٹ چکے تھے، کون اس کو سرداری دینی تھی سب کو دے چکے تھے، ایک پرچم رکا ہوا تھا۔ مولا انتظار کر رہے تھے کہ ویسے کرنی کو آ جانے دو، ویسے کرنی آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں پرچم دیا ہے، تب مولا جنگ صفین کے لیے نکلے۔ جنگ صفین سب سے بڑی جنگ ہے جو 18 مہینے تک جو ہے معاویہ سے چلی ہے۔ اس جنگ میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ویسے کرنی ہے۔ یہ انتظار مولا نے کیوں کیا؟ یہ اسی احترام کی بنا پر جو رسول اللہ نے نفس الرحمن کہا تھا، یہ اسی بنا پر کہ یہ اپنی ماں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے، مولا نے ان کا انتظار کیا ہے، ورنہ آج ہم لوگ کہاں انتظار کرتے ہیں؟ دیکھا جائے گا، آئے نہ آئے ہمیں تو کرنا ہے۔ مولا نے پورا لشکر تیار ہے، پورا لشکر روک کر رکھا ہے کہ ابھی ایک آ رہا ہے، اس کا انتظار۔ تو اگر والدین کا احترام خیال رکھا جائے، اہل بیت کی نگاہ میں ان کے بڑے مرتبے ہیں۔ تو جناب ویسے کرنی کی شہادت جنگ صفین میں جو ہے 18 صفر کو ہوئی ہے۔ 18 صفر کو ایک عالم دین علامہ میر حامد حسین ہندی جو ہمارے ہندوستان لکھنؤ کے ہیں، ان کی شہادت ہے۔ یہ خاندان بھی جس میں سے آغا روحی صاحب جو ہیں یہ انہی کے خاندان کے ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں جو ہے بہت خدمت دین کیا ہے، اور جو بھی شکوک و شبہات تھے اس کا جواب دیا ہے، اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام پہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں کے نام ابقات الانوار ہے، جس میں بہت سی دلیلیں دی مولا کی ولایت پر۔ تو ان کی بھی جو ہے وفات کی تاریخ ہے 20 صفر امام کا چہلم ہے، جس کے بارے میں سب آپ جانتے ہی ہیں۔ 20 صفر چہلم امام ہے، 20 صفر کی زیارت، 40 کی زیارت پڑھنا، یہ علامت مومن میں بیان کیا گیا۔ علامت مومن جو 5 علامتیں بتائی گئی ہیں مومن کی، ان میں سے
پہلا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز سے پڑھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ 51 رکعت نماز ڈیلی پڑھنے والا ہو، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والا ہو، خاک شفا پہ سجدہ کرنے والا ہو اور زیارت اربعین پڑھنے والا ہو۔ یہ 5 علامتیں جس میں ہیں وہ امام کی نگاہ میں مومن قرار دیا گیا ہے۔ تو زیارت اربعین کا اہتمام کریں، پڑھیں اور اس میں لطف اور جذبہ ایمانی اس وقت بیدار ہوگا جب اس کے معنی کی طرف توجہ کریں گے۔ عربی پڑھیں لیکن اس کے میننگ کو بھی کہ دیکھیں کیا ہم سے پڑھوایا جا رہا ہے۔ تو 20 سفر کو جو ہے زیارت اربعین ضرور پڑھیں، اور یہ 20 سفر جو ہے امام کا چہلم ہے۔ قافلے جو ہے نکل چکے ہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں، اور جو نہیں جا چکے وہ تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں بھی زیارت پہ پہنچنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا۔ ایک شخص امام کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، اس وقت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نجف اشرف میں تھے۔ مولا نجف اشرف میں تھے تو اس بندے سے ملاقات ہوئی۔ مولا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا زیارت کرنے جا رہے ہو تو کیا خواہشات لے کے جاتے ہو، کیا جذبہ ہے؟ کہا زیارت ہماری قبول ہو جائے۔ کہا اس کے بعد؟ کہا ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ کہا اس کے بعد؟ کہا ہماری اولاد صحت و سلامتی ہو۔ کہا اور کیا؟ کہا ہمارے کاروبار میں برکت ہو۔ امام سنتے رہے۔ اس کے بعد کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم جو زیارت کے لیے جا رہے ہو کیا ثواب ملنے والا ہے؟ کہا کہ ہم تو یہ اپنی طرف سے لے کے جا رہے ہیں، ملے گا کیا ہمیں؟ امام نے فرمایا ایک حج کا ثواب ہے جو رسول اللہ کے ساتھ بجا لایا جائے۔ تو کہنے لگے اتنا زیادہ ثواب ہے؟ مولا نے کہا 2 حج کا ثواب ہے۔ اس کا تعجب اور بڑھا۔ امام نے کہا 30 حج کا ثواب ہے جو رسول اللہ کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم کسی بھی زمانے میں رہو، کہیں بھی رہو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دور رسول میں نہیں ہیں، مایوس نہ ہوں۔ ہم ایسے کام کر کے دور رسول میں ہونے کا ثواب لے سکتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے ساتھ حج کا ثواب لے سکتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو کر جہاد کا ثواب لے سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہا تم امام حسین کے روضے کی زیارت کے لیے نکلو گے تو تمہیں یہ ثواب ملنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس جذبہ ایمانی سے جاتا ہے۔ 40 میں اس سال سب سے زیادہ مجمع ہونے والا ہے اور سب کے جذبے دیکھنے کے لائق ہیں۔ عراقیوں کی میزبانی جو ہے بڑی بے مثال ہے۔ یعنی نجف سے پیدل جو چلتے ہیں، یہ تو نجف سے پیدل چل رہے ہیں نا، جو یہاں سے جا رہے ہیں پورے دنیا سے آ رہے ہیں، یہ تو نجف سے جوائن کریں گے کربلا کے لیے، لیکن عراقی جہاں ہے وہیں سے پیدل نکلتے ہیں۔ یہ تو 3 دن کا سفر ہوتا ہے جو پوری دنیا سے جاتے ہیں، نجف میں اکٹھا ہوتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں، جو 85 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 3 دن میں طے کریں گے۔ لیکن جو عراقی ہیں جہاں ہے وہیں سے وہ پیدل نکل رہے ہیں، اور یہ 85 کلومیٹر کے بیچ میں 17,000 موقف تو ان لوگوں کے ہیں جو عراقی ہیں، جو پاکستانی لگاتے ہیں، جو ایرانی لگاتے ہیں، جو ہندوستانی لگاتے ہیں، جو دوسرے ملکوں کے لگاتے ہیں، وہ تو الگ ہی ہیں۔ یعنی خدمت کرنے کا جذبہ اتنا ہے کہ انسان کو کھلا کر شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ یہاں کھانے والے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نیاز حسین کھلائی، آپ نے ہمیں جو ہے نظر میں بلایا، لیکن وہاں پر جذبہ ایسا ہے کہ جو کھلانے والے ہیں، جو ضیافت کا انتظام کرنے والے ہیں، جو میزبان ہیں،
وہ آپ کے قدموں کو چومتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ تم ہمارے یہاں مہمان بن جاؤ۔ ایسی میزبانی کہیں نہیں۔ کیوں؟ یہ مولا حسین کی غربت، مولا حسین کی محبت۔ وہاں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہاں عراقی یہ کرتے ہیں کہ جہیز میں جو سامان ملتا ہے وہ رکھا رہتا ہے، پہلا استعمال اس کا جو ہے 40 کے زائرین کے لیے ہے۔ یہ جو جہیز میں سامان ملتا ہے یہ سب رکھا رہتا ہے، یہ ابھی استعمال نہیں ہوگا، یہ 40 کے موقع پہ جو زائرین امام آئیں گے یہ پہلے ان کے لیے استعمال ہوگا۔ ہر انسان اپنا گھر سجائے ہوئے ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، بچے بڑے بزرگ سب تڑپ رہے ہیں ہمارے یہاں مہمان ہو جاؤ، ہمارے یہاں ہاتھ جوڑتے ہیں، پیر پکڑتے ہیں، ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ حسین کے ظاہر کا اتنا احترام ہے، اور یہ جذبہ دیکھنا ہو تو یہیں سے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ حسین کی راہ پہ چلنے والے اگر سب متحد ہو کر چلیں تو بہترین مثال ہو سکتی ہے۔ یہ جو انتشار ہوتے ہیں، ہماری انجمن پہلے، آپ کی انجمن بعد میں، پہلے ہمارا نمبر، مجلس پہلے ہمارے یہاں ہو جائے، کوئی مجلس ٹکرانے نہ پائے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جبکہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بہت سے ایسے گاؤں ہیں، ابھی میں عشرے میں گیا تھا تو 20 22 مجلسیں ہیں، صبح 8 بجے سے شروع ہیں تو رات کے 2 بجے تک ہو رہی ہیں۔ اسی کو احترام سے کریں، اسی کو بات چیت کر کے کریں تاکہ کسی کی مجلس ٹکرائے نہیں۔ وہ سوچتے ہیں ہمارے یہاں پہلے آ جائے، وہ سوچتے ہیں، بعض لوگوں نے ایسا کیا کہ کسی کی مجلس کو جو ہے ناکام بنانے کے لیے پہلے وقت پہ اپنی شروع کر دیا کہ ان کا عالم نہ آنے پائے۔ یہ چیزیں غلط ہیں، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ جذبہ لینا ہے تو ان عراقیوں سے لو جو سال بھر اہتمام کرتے ہیں کہ 40 کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، پیسے جمع کرتے ہیں، سامان جمع کرتے ہیں، گھروں کو اس طریقے سے آمادہ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو چلنے والے ہیں کیا ایسے ہی روڈ تیار ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کو تیار کیا جاتا ہے، موقف لگائے جاتے ہیں، ان کو اسی اعتبار سے بنایا جاتا ہے۔ زائرین کی خدمت کے لیے کتنے زائرین آ رہے ہیں، ہر انسان اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ ہم نے زائرین امام کی خدمت کی ہے۔ یہی جذبہ، ہم زیارت کو جائیں تو ہمیں کچھ لے کر آنے کی ضرورت ہے، وہاں سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان زیارت پہ جاتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو معاف ہونے کے بعد ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ آج کل میڈیکل عروج پہ ہے، ہر انسان بیمار ہے، جب ہم بیماری سے شفا یاب ہو جاتے ہیں تو ہم احتیاط نہیں کرتے۔ آج کے زمانے میں تو کوئی شفا یاب ہوتا ہی نہیں، دوا لگ گئی تو لگ گئی، چلنا ہی چلنا ہے۔ لیکن اگر ہم شفا یاب ہو گئے تو پھر کتنا احتیاط کرتے ہیں، کتنا بچتے ہیں، کتنا پرہیز کرتے ہیں۔ زیارت حسین پہ گئے ہیں، گناہ آپ کے معاف ہو گئے، آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو بچنا نہیں چاہیے؟ غیبتوں سے بچنا چاہیے، تہمتوں سے بچنا چاہیے، آپس کی لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، آپس کے نا اتفاقیوں سے بچنا چاہیے۔ اپنے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم پاک ہو کر آئے ہیں، ہمارے اوپر لطف پروردگار ہوا ہے کہ اللہ نے ہمارے سارے گناہ مولا حسین کے صدقے میں معاف کر دیے ہیں۔ تو کیا پھر آنے کے بعد ہم اسی کاموں میں لگ جائیں، حرام میں لگ جائیں، جھوٹ میں لگ جائیں، خرافات میں لگ جائیں؟ جبکہ انسان ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان خطا کار ہے، انسان اسی کو کہتے ہیں جو نسیان سے بنا ہے۔ خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، لیکن بھولے چوک سے ہونا چاہیے، عمدن نہیں ہونا چاہیے، جان بوجھ کر نہیں ہونا چاہیے۔ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، جو بھول چوک میں لا علمی میں ہو جائے اس کی توبہ استغفار ہے۔ لیکن ہم جب ظاہر حسین ہیں، یہ ٹائٹل لگ گیا کہ ہم عزادار ہیں، ہم ماتم دار ہیں،
مجلسوں میں بھی آنے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ماتم کرنے والوں کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، ذکر حسین کرنے والوں کے بھی معاف ہوتے ہیں، سننے والوں کے بھی معاف ہوتے ہیں، رونے والوں کے بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو اپنے کو پھر اسی طریقے سے بچا کے رکھنا ہے کہ میرے حسین نے مجھے معاف کرا دیا ہے، حسین کے صدقے میں خدا نے معاف کر دیا ہے، تو ہم اپنے کو بچا کر رکھیں۔ ہر انسان جب کوئی اونچی پوسٹ پہ جاتا ہے تو اس کی چال ڈھال رہن سہن میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک بلہ اگر لگ جائے تو انسان احتیاط سے چلتا ہے، ہر جگہ نہیں جاتا، زبان کو سنبھال کر استعمال کرتا ہے، روڈ پر قاعدے سے چلتا ہے، سماج میں اسی اعتبار سے رہتا ہے۔ کیوں؟ ایک یہ لگا ہوا، آپ کے اوپر بھی ٹائٹل لگا ہوا ہے عزادار کا، زائر کا، امام کی محبت کا، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے کو اس طریقے سے پرہیزگار بنا کر رہیں، ایسا بنا کے رہیں کہ لوگ مثال دیں کہ ہاں یہ ہے جو معاشرے میں اتحاد کی بات کرتا ہے، جو سماج میں ملانے کی بات کرتا ہے، جو سماج کو آگے بڑھانے کی بات کرتا ہے، جو پیار اور محبت کی بات کرتا ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ اہل بیت کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، بڑا ثواب ہے زائرین امام کا۔ جو نہیں جا سکے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، وہ جہاں ہے وہیں سے امام حسین کی زیارت کریں، نماز پڑھیں، زیارت کریں۔ السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین، اتنا ہی کہنا ہے اور آپ کو بھی وہی ثواب ملنے والا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم در حسین پہ ثابت قدم رہیں، امام کی راہ میں آگے بڑھتے رہیں، امام کے پیغام کو آگے بڑھاتے رہیں، امام کے وفادار رہیں، امام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، امام کی سیرت پہ عمل کرتے رہیں، امام کے مشن پہ کام کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ وغضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفو عن السیئات ولم یعاقبها، سبحان من لا یزداد الا معاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان امیر المومنین واولاد المعصومین حجۃ اللہ، اما بعد۔ اربعین کئی مناسبت رکھتا ہے، امام کا چیلم بھی ہے، اور اسی اربعین کے دن جو ہے اہل حرم کا قافلہ کربلا پہنچا ہے۔ اسی سال نہیں پہنچا ہے، ایک سال کے بعد پہنچا ہے، لیکن اربعین کے دن قافلہ پہنچا۔ اور اسی دن جو ہے جابر عبداللہ انصاری جو صحابی رسول ہیں، جنہوں نے 5 معصوموں کا دور دیکھا ہے، یہ پہلے دائر ہیں جنہوں نے قبر امام حسین کی زیارت کی ہے۔ اور آج ہی کے دن امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے بدن مطہر سے ملحق کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سر کاٹ کے ظالموں نے نیزے پہ بلند کر کے دیار بدیار پھرایا تھا۔ لاش امام حسین تو کربلا میں تھا، لیکن سر کوفہ و شام اور ہر جگہ دکھایا گیا۔ 20 سفر کو یہ سر امام حسین کے جسم سے ملحق کیا گیا ہے۔ امام کا یہ چہلم ہے، جناب زینب کی تڑپ تھی کہ بھائی کا چہلم کرنا ہے، اور جناب زینب کی بے کسی کو یاد کرتے ہوئے آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ اتنا شاندار جلوس اٹھتا ہے، اتنا شاندار موقع ہے، شاندار نظارے ہوتے ہیں کہ دنیا بھر کے عزادار ایک نہج پر، ایک آواز پر سب راہ حسین پہ گامزن ہوتے ہیں۔
کسی میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کسی میں نہ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ جو اپنی جگہ ہے وہ چلتا جا رہا ہے، خدمت گزار ہیں سب کچھ۔ مولا سجاد بھی گئے تھے، لیکن مولا سجاد 3 دن سے زیادہ کربلا میں نہیں رہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام 40 پہ جب گئے ہیں 3 دن سے زیادہ اس لیے نہیں رکے کہ بیویوں کا برا حال تھا رو رو کر۔ قبر امام حسین پہ پہنچی ہیں تو ہر بیوی تڑپ رہی تھی، جناب زینب زیادہ بے چین تھی۔ امام نے جناب زینب کو بچانے کے لیے جلدی وہاں سے نکلے ہیں، اسی لیے ملتا ہے کہ امام سجاد 40 کے موقع پہ کربلا میں 3 دن تھے، اس لیے کہ اگر زیادہ دن رکتے تو ایسا نہ ہو کہ جناب زینب رحلت فرما جائیں۔ جناب زینب کو بچانے کے لیے سید سجاد نے جو ہے اس طریقے سے اپنے بابا کی قبر سے جو ہے جلدی جدائی کی تاکہ یہ بیویاں وطن پہنچیں اور ان کے غم میں جو ہے کچھ کمی واقع ہو جائے۔ یہ جناب زینب کی طرف تھی۔ آج جو جاتے ہیں تو اسی شان پہ جاتے ہیں، کتنا پیدل چلے ہیں، کبھی احساس کرو کہ اسی راہ سے تو زینب بھی گزری ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، تازیانے تھے، درے تھے، تماشائیوں کا مجمع تھا۔ ابھی جتنے زائرین جاتے ہیں سب کا تو شاندار استقبال ہوتا ہے، ضیافت کے انتظامات ہوتے ہیں، ہر ایک بوسہ لے رہا ہے، دلاسا دے رہا ہے، لیکن اہل حرم کے قافلے اس طریقے سے تو نہیں گئے۔ ان کو تازیانے مارے گئے، بازاروں سے گزارا گیا، نازیبہ کلمات ادا کیے گئے۔ ہر عزادار اس راہ پہ چلنے والا یہی تصور لے کر چلتا ہے، جب یہ تصور آ جائے کہ ہم مظلوم کا غم منانے آئے ہیں تو پھر کوئی سیاست نہیں ہوتی۔ یہ تصور آ جائے کہ ہم غم حسین منانے کے لیے آئے ہیں تو کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں جاتا ہے۔ یہ تصور ہونا چاہیے۔ جو یہ کربلا گئے ہوئے ہیں، جو 40 کے مشی میں شامل ہونے گئے ہیں، یہ سب کا یہی تصور ہے کہ جیسے زینب آئی تھی اسی انداز میں ہم لوگ آ رہے ہیں، مظلوم کا غم منانے آئے ہیں۔ چنانچہ ہر ایک اپنی راہ میں مگن ہے، چل رہے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں۔ اور اس سال تو علماء نے یہ کام کیا کہ اسی سال جو ہے قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو لہذا نوجوان قرآن بھی لے کر چلنے والے ہیں تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ دیکھو ہمارا قرآن سے واسطہ ہے، تم اگر اس کی شان میں گستاخی کرو گے تو ہم اسے عزت و احترام کے ساتھ سینے سے لگا کر چلیں گے اور زمانے کو بتلائیں گے کہ تمہارا کردار کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے۔ آج کی جو سے بہترین عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا درود و سلام کی عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صل علی الحسین ابن علی سید الشہداء۔ اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صل علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صل علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صل علی علی ابن محمد حاج النقی۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی الذکی العسکری۔
اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن القائم المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد۔ پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کو مل جل کر خدمت دین کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ان سب کو صحت و سلامتی شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ جہاں جہاں شیعان دے قرار محبان اہل بیت ہیں ان سب کو صحت و سلامتی نصیب فرما۔ جو زیارت امام حسین پہ گئے ہوئے ہیں پروردگار ان کی زیارتوں کو قبول فرما، ان کے جان مال ایمان عمل کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی ٹھیک ہے۔